جب تک آپ اس بات کا ارادہ نہیں کرتے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، وَمَنِ الْتَمَسَ رضا اللہ، جس نے اللہ کو راضی کیا بساخت الناس، لوگوں کو ناراض کر کے، فرمایا کفاہ لمولۃ اللہ، اللہ کہتے ہیں میں اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو علم ہے کہ ہم نے ایک جہیز کے اوپر مہم شروع کی ہے کہ لوگ جہیز سے باز آ جائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جہیز دینا بہت ضروری ہے تو وہ مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس موضوع پہ آج میرے ساتھ جو دوست موجود ہیں وہ سعودیہ کے شہر دمام سے تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے خود بھی اپنا نکاح بغیر جہیز کے کیا، اور ارادہ رکھتے ہیں کہ جہیز کسی طریقے سے اس معاشرے سے یہ اس کی جڑ سے ہی اکھیڑ دیا جائے، اور مرد کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ جو رکھا ہے تو پھر عورت سے کیا ضرورت ہے بنوانے کی؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ عورت کے جو والدین ہیں ان کو زیادہ فکر ہے اور مرد کے جو والدین ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے؟ آخر اس کے درمیان کون سی ایسی ریزن ہے جو ہمیں تلاش کرنی ہوگی جس سے ہم باز آ جائے کہ جہیز بنوانے کی بجائے ہم خود بنانے پہ ترجیح دیں؟ تو میں احسان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا جو ہے اظہار خیال اس جہیز کے اوپر ذرا قوم کو سنائیں، تاکہ قوم کے اندر جذبہ پیدا ہو۔ پتہ نہیں کیوں ایسے مٹی ہوئی قوم ہو گئی ہے، اتنا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ والدین سے بھلا لڑکی والا بھی کوئی سامان لے کے آتا ہے، جو ہے ہی کمزور، جو ہے ہی ناقص العقل، جو ہے ہی بیچاری بہت نہ کمانے والی، اس کے ذمہ کمائی تو نہیں ہے، اس کے ذمہ تو ایکسپینسز نہیں ہے، تو پھر اس سے کیوں ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ تو آئیے احسان احمد صاحب دمام سے آپ کے سامنے چند لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی احسان صاحب۔ میرے بھائی، ہم اگر دیکھیں تو ہم مسلمان تو ہیں، لیکن جو علاقائی ہمارے اوپر معاملات تھے، علاقے کا جو اثر تھا ہندوانہ، وہ ابھی تک ہم چھوڑ نہیں سکے۔ آج بھی مسائل ہم دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں، معاشرت میں مختلف حصے ہم اپنے دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا جا بجا ہمارے اندر ہندوانہ رسم و رواج پوری طرح اپنے پنپ رہے ہیں، اور انہی رسم و رواج میں ایک یہ بدبخت قسم کی رسم جو جہیز کی صورت میں ہے، یہ بھی ہمارے اندر ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم پیچھے چلے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تو لوگ کئی جہیز کا عجیب سا تماشا کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا، حالانکہ انہوں نے بالکل جہیز نہیں دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنا ایک زرہ بیچ کر تو اس سے انہوں نے لا کے پیسے دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس سے سارا گھر کا چھوٹا موٹا سامان لیا گیا۔ میرے بھائیو، یہ ایک ایسی لعنت ہے جس کی وجہ سے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی اپنے سروں میں چاندی لا چکی ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہندوانہ رسم و رواج کو نہ چھوڑنے کے لیے، اس چیز سے ہم اپنے آپ کو بالکل پیچھے نہیں ہٹا رہے، اور اس کی وجہ سے اس معاشرے میں گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، ایک سادہ سی بات، اب یہ جو گناہ ہمارے ہاں چل رہے ہیں بدکاری کی صورت میں، ایک لڑکی یا لڑکے کو اپنی مرضی کا جہیز نہیں ملتا، اور لڑکی کو پاس اس قدر مالیت یا مال و دولت نہیں کہ وہ اس سے اپنے جہیز کو تیار کر سکے، تو اس صورت میں وہاں پر ان کی جو جسمانی اللہ نے ضروریات رکھی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس کیا راستہ رہ جائے گا سوائے بدکاری کے؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لاہور شہر، اتنا بڑا شہر، اتنی عظمتوں والا
ایک پاکستان کی تحریک کے شروعات کرنے والا، مسلمان دو قومی نظریہ دینے والا یہ شہر، آج یہاں پر اگر یہ کہیں کہ 2 وقت کی روٹی سے ایک لڑکی زیادہ سستی مل جاتی ہے تو اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں، بلکہ اس کو بھی کم کر کے اگر میں یہ کہوں کہ ایک وقت کی روٹی کے بدلے میں ایک لڑکی کی عزت تو کار کرنا آسان کام ہے۔ اب یہ بتائیں، یہ گناہ، یہ ضلالت، یہ ہندوانہ کلچر، اس کے نتیجے میں ہونے والے گناہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاشرے کے اندر بگاڑ، اب یہ بتائیں کہ ان کا ذمہ دار وہ با حیا یا بے حیا مرد کیا نہیں ہیں؟ وہ لڑکے جو جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے، یا وہ والدین جو جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے لڑکیوں کے گھروں میں دروازہ دستخط نہیں دیتے۔ کس لیے دستخط نہیں دیتے؟ کہ وہاں سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی جہیز کی صورت میں۔ تو یہ بتائیں، اس گناہ کے اندر یہ جو بدکاریاں ہو رہی ہیں، کیا آپ، میں اور یہ پورا معاشرہ جو اس چیز کے اندر ملوث ہے، کیا وہ اس ذلت کا قیامت والے دن اللہ رب العزت کو کس قسم کا جواب دے گا اور کیسے جواب دے سکے گا؟ کس منہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں سرعام ان کی عزتیں تار ہوتی رہیں، اور چند ٹکوں کی خاطر آپ نے صرف اپنی گاڑی، اپنی موٹر سائیکل، اپنا کوئی حسب ضرورت جو بھی ہمیں جہیز کے اندر چاہیے تھا، اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم نے ان کی زندگیوں کو عذاب بنا دیا، ذلت کے اندر ڈبو دیا۔ بتائیں کس منہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جائیں گے، ان کا سامنا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک یہودی نے شرارتاً ایک عورت کا عبایا، اوپر کی جو چادر تھی، بڑی چادر جو مسلمان عورتیں لیتی تھیں، اس کو کیل کے ساتھ باندھ دیا۔ جب عورت اٹھی تو اس کے اوپر سے جو ہے وہ چادر اتر گئی۔ اس نے کہا ہائے اسلامہ، ایک صحابی گزر رہے ہیں تو اس یہودی کو قتل کر دیا۔ آج ہم جو ان کے کپڑے پورے اتروا رہے ہیں مسلمان عورتوں کے، بتائیں کیا ہمارے اندر بھی کوئی ایسا دعویٰ ہے، ایسی بات ہے کہ ہم قیامت والے دن امت محمدیہ ہونے کے دعوے دار ہو سکیں؟ اس صحابی کو بعد میں شہید کر دیا گیا یہودیوں نے مل کر۔ ہمارے اندر کیا اتنی غیرت ہے کہ ہم اس جہیز جیسی لعنت کو، جس کا دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، کیا اس لعنت سے اپنے معاشرے کو کیا پاک کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں نے نکاح کیے، نکاح کے اندر میرا معاملہ یہ رہا کہ میں نے کسی صورت ان کے ہاں سے ایک کھانا لقمہ بھی کھانا گوارا نہیں کیا۔ کس لیے اتنا اشد کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں میرے بعد جیسے وقت کے ساتھ بگاڑ بڑھتا ہے تو یہ نہ ہو میری اولاد جب میں ان کی شادیاں کروں تو ہم کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں، اس کے بعد اگلی نسل اور کچھ ہلکا پھلکا چیز لینے کے چکر میں پڑ جائے۔ میرے بھائیو، یہ وہ راستہ ہے جس کو فوری طور پر بند کرنا اشد ضروری ہے، تاکہ پاکیزہ معاشرہ، پاکیزہ ایمان، اور یہ ساری پاکیزگی ایمان حیا کا حصہ، اگر حیا نہیں تو پھر کیا، جو مرضی کرتا پھرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے اور دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی احسان بھائی، آپ کے جذبات سن کے تو میں اور مضبوط ارادہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اصل میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی خوشی سے اپنی بیٹی کو دے دے سامان تو کیا حرج ہے؟ تو یہ مجھے اکثر یہی ذہن میں بات آتی ہے کہ کیا لڑکی والوں کو خوشی ہے، لڑکے کو خوشی نہیں؟ یہ احسان صاحب، میں بڑا پریشان ہوں اس بات سے کہ لڑکی والوں کو بہت زیادہ خوشی ہے، اور جب رخصت ہوتے ہیں، جب بچی رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو بچی والے غم زدہ ہوتے ہیں، بچی والوں کی طرف جو ہے وہ رونا اور غم زدہ ہونا، اور کبھی وہ بہن کے گلے لگ کے رو رہی ہے، کبھی بھائی کے گلے لگ کے رو رہی ہے، کبھی باپ سے جب پیار لیتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں،
اور کئی تو بیچارے داڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں کہ میری بہن آج جا رہی ہے، میری بیٹی جا رہی ہے، اور وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ اللہ ایسے لمحات میں صبر کرنے کی توفیق دے کہ جب بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو وہ صدمہ کیسا ہوتا ہے، وہ پریشانی کیسے ہوتی ہے۔ بے شک وہ ایک خوشی ہے، بے شک وہ بہت بڑی خوشخبری ہے میرے لیے کہ میری بچی رخصت ہو رہی ہے، لیکن غم اپنی جگہ پہ قائم ہے، افسردگی اپنی جگہ پہ قائم ہوتی ہے، چہرے کے تاثرات اپنی جگہ پہ قائم ہوتے ہیں، بھائی گلے لگ کے رو رہے ہوتے ہیں، اگر رو بھی نہیں ہوتے تو کم از کم دل اڑ کے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو ادھر لڑکا جناب ڈھول ڈمکے کر رہا ہوتا ہے، پٹاخے مار رہا ہوتا ہے۔ یہ انسانیت ہے۔ پہلے دن سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ایسا دماد ہے جو آج اپنے سسر کو پریشان دیکھ کے خود پریشان نہیں ہوا تو کل یہ اس کو پریشان دیکھ کے کیسے اس کی پریشانی دور کرے گا۔ تو یہ احسان صاحب میں اس پہ بڑا سوچتا ہوں کہ لڑکی والوں کو خوشی ہوتی ہے، لڑکے کو خوشی نہیں ہوتی۔ جب آپ کا نکاح ہوا تو خوشی آپ کی طرف تھی یا لڑکی والوں کی طرف تھی؟ آپ نے بھی تو بغیر جہیز کے کیا ہے اور خود جہیز بنایا، سارا سامان خود بنایا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے میرے ساتھ گئے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہم دونوں گئے ہیں، اور زیادہ کیا بات ہے، میں اور احسان صاحب ہم دونوں موٹر سائیکل پہ گئے ہیں، یہ ہماری بارات تھی، اور ہم گھر میں جا کے ہم نے نکاح پڑھا ہے، اور نکاح بھی ایسا الحمدللہ کہ وہاں وہ 8-10 بندے ان کے تھے تو ہم نے نکاح پڑھ لیا۔ تو آپ احسان صاحب اس میں ہمیں خوشی تھی یا لڑکی والوں کو خوشی تھی؟ یہ ذرا تھوڑا اس پہ واضح کریں۔ لیکن جہاں تک خوشی کی معاملہ ہے تو خوشی لڑکی والوں کو بھی ہوتی ہے، ایک احساس ذمہ داری سے مبرہ ہونے کی، کہ اس سے انسان اپنا ایک لڑکی کو 18-20 سال 22 سال 25 سال پال پوس کے اس پر لاکھوں روپے لگا کر اس کو جوان کرتا ہے اس دن کے لیے کہ وہ اس کو رخصت کر سکے۔ تو ایک اس کا وہ دن جو ہے یا وہ وقت جو ہے ایسا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں کہ والدین کے لیے ایک آسانی کا وقت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ قیامت والے دن جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا ان کے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا، شہادت کی انگلی اور ساتھ میں چھوٹی انگلی جو ہے انہوں نے درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی دونوں ساتھ میں گئی۔ تو اب وہ بندہ اس زندگی کا ایک مقصد حاصل کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی پرورش کر کے اس کے بعد ان کو رخصت کرتا ہے تو اس میں خوشی کا عنصر ان کی طرف بالکل ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک دکھ ہوتا ہے کہ جس انسان اگر کسی کے ساتھ جانور کے ساتھ پرندے کے ساتھ بھی اگر کچھ عرصہ وقت گزار لیتا ہے، یہاں تک کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اب قربانی پہ دیکھیں 3-4 دن 5 دن گھر میں جانور رہتا ہے تو اس کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو چھوڑنا اور پوجا ایک بیٹی جو پلتی پال پوس کے اس کو جوان کیا اور وہاں سے جانا وہ خوشی کا ہوتا ہے۔ مرد کا بھی خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس کا بھی ایک انسان زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو بھی ہوتا ہے۔ لیکن بات اس کی نہیں ہے کہ خوشی یا غم کس کو ہے، بات یہ ہے کہ انسانیت اس وقت جو کہ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ منہج ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے، اس وقت وہ چیز دیکھنے کی بات ہے۔ اور برکت تو تبھی ہوگی جب شادی کے اندر جو ہے آپ کم سے کم خرچ کریں گے۔ اب جب آپ ہندوانہ رسومات کے اندر چلے جائیں گے تو اس کے اندر کیسے اسلام کی پاکیزگی اور اس میں طہارت رہے گی؟ میں احسان صاحب مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ میں اور احسان صاحب اس بات پہ میٹنگ کر رہے تھے، تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے احسان صاحب کو، سعودیہ میں اپنا کاروبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے کہا یار شادی ہم کو پاکستان میں ایسی کریں تاریخی ہو، پتہ چلے کہ واقعی کوئی نکاح سنت کے مطابق ہوا ہے، ایسا اللہ تو سارے کرتے ہیں، ناچ گانے تو سارے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کو میک اپ کرا کے سجا سوار کے تو ساری گلیوں میں لے آتے ہیں اور شادی گھروں کی زینت بناتے ہیں۔ تو یار ایسا ہم لوگوں کو تو نہیں زیب دیتا، ہم کو ایسا کرے کہ جس میں نہ یہ جو ہے وہ ناچ گانا ہو، نہ کوئی موسیقی کی محفلیں ہوں، نہ کوئی باہر سے کوئی ایسے دوستوں کو بلایا جائے جو ہماری خواتین پہ جناب وہ بے پردگی کی حالت میں دیکھیں اور اس طرح۔ تو ہم نے کہا کچھ ایسا ہو کہ بالکل سادگی سے اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر ہم واقعی ایمان پہ پکے ہیں تو ذرا کر کے دکھائیں کچھ۔ تو جب تیار کیا تو بات یہ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سامنے آ گیا، فرمایا کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ بھی کم سے کم ہو اور محنت بھی کم سے کم ہو۔ تو پھر ہم نے پلان کیا یار موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں موٹر سائیکل پہ گئے
اور راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جب ایکسیڈنٹ ہوا یقین کریں ہم اسی حالت میں اٹھے. اللہ کا شکر ہے میرے بھی پیٹ میں درد ہو رہی تھی, احسان صاحب کو بھی تھوڑا چوٹیں لگی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کہاں نہیں رکے گا انشاءاللہ. تو بلکہ احسان صاحب کی قمیض سائڈ سے پھٹ گئی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سادگی سے گئے اور یہ سارا ماجرا بھی پیش آیا. پھر بھی ہم جب ان کے گھر پہنچے تو وہاں 8-10 بندے ہمارا انتظار کر رہے تھے. ہم نے کہا وہاں پڑھا الحمدللہ, اور بچی کو رخصت وہاں مطلب بیٹی کو رخصت کروایا میں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی سادگی اور اتنی اللہ نے برکت دی. آج اسی خاتون سے اللہ تعالیٰ نے احسان صاحب کے 5 بچے ہیں اور ماشاءاللہ بارونق زندگی گزار رہے ہیں اور بڑا مزے سے رہ رہے ہیں. بلکہ اب دماغ سے پاکستان بھی شفٹ ہو گئے ہیں اور وہاں بھی کام چل رہا ہے, یہاں بھی ایک سیٹ اپ ہے. پر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر. میں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے, دیکھیے جب تک آپ اس بات کا ارادہ نہیں کرتے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا, وَمَنِ الْتَمَسَ رضا اللہ, جس نے اللہ کو راضی کیا بِسَخَطِ النَّاسِ, لوگوں کو ناراض کر کے, فرمایا کفاہ اللہ مولۃ الناس, اللہ کہتے ہیں میں اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. بھائی اللہ کو راضی کرے, اور جو بندوں کو راضی کرتے ساری زندگی بندوں کو راضی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے پھر بندوں کو راضی کرو, وہ بھی ناراض ساری زندگی وہ آپ پہ راضی نہیں ہوں گے اور میں تو ناراض ہو ہی گیا. تو خدا کے لیے آئیے اس راہ کی طرف جو صراط مستقیم ہے, آئیے اس طریقے کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو آپ دوستوں میں سے کسی کو بھی یہ پیغام ملتا ہے, ہمیں مزید اس کے حصے کو رائے دے دیجئے, کوئی سوال کیجئے. ہم اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, اس پروگرام کو یہ جہیز کے بارے میں مکمل واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی یہ اسلام کا حصہ ہے, اور اگر نہیں ہے تو خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں احسان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.